بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك. صدق اللہ العظیم. عزیز سامعین اور سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلے وار یہ بیان آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات زندگی ہمارے سامنے آ جائیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور جو شخص اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو جانے اور یاد رکھے، اور اپنے بچوں کو سکھائے اور اس کی خوب اشاعت کرے. چنانچہ اس سلسلے کا بیان آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے شق صدر کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، اور بتایا تھا کہ شق صدر 4 مرتبہ ہوا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ فرشتے آئے اور انہوں نے آپ کے سینے مبارک کو شق کر کے دل نکالا اور اس میں ایمان اور حکمت بھر دیا. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عالم مثالی یعنی دنیا اور عالم شہادت یعنی آخرت کے درمیانی حالت کا واقعہ ہے. اس سینے کے شق کرنے سے کوئی ضرر اور نقصان آپ کو نہیں پہنچا، اس کا نشان بھی سینے مبارک پر موجود نہیں رہا. عالم مثال اور عالم شہادت جب ملتے ہیں تو اس طرح کے واقعات پیش آ جاتے ہیں. اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنو سعد سے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کی خدمت میں لے گئیں، اور پھر دوبارہ سے آپ کو واپس لے آئیں، اجازت لے کر کہ میں ابھی اس بچے کو اپنے پاس اور رکھنا چاہتی ہوں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 5 سال کی عمر تک حلیمہ سعدیہ کے پاس ہی قبیلہ بنو سعد میں رہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے بیان کیا کرتے تھے، میں عرب ہوں، قریشی ہوں، اور بنو سعد میں میں نے دودھ پیا ہے. جب آپ کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ آمنہ آپ کو آپ کے دادا عبد المطلب کی ننیال دکھانے کے لیے یثرب لے گئیں. ہم گزشتہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں کہ یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے، اور حضرت عبد المطلب کی سسرال وہیں کی تھی. حضرت عبد المطلب، ان کا ارادہ حضور کو ان کی والدہ عبداللہ کی قبر دکھانے کا تھا. جب آپ مکے واپس ہو رہی تھیں تو مقام الابوا، مقام کا نام ہے الابوا، وہاں پر حضرت آمنہ انتقال کر گئیں. والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا. والدہ جب آپ 6 سال کے تھے دوران سفر انتقال کر گئیں. ایک باندی ایمن جس کو برکہ کہا جاتا تھا اور جو حبشیہ تھی، وہ ساتھ میں تھی. حضور کو وہ واپس لے کر آئیں اور دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا کہ یہ امانت آپ کے بیٹے، مرحوم بیٹے کی امانت ہے. 2 برس تک دادا عبد المطلب نے بڑی محبت اور احترام کے ساتھ حضور کو اپنے پاس رکھا. بوڑھے تھے.
جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو دادا بھی انتقال کر گئے اور جاتے جاتے اپنے بیٹے ابو طالب کے سپرد کر گئے۔ ان کو وصیت اور نصیحت کی کہ اس بچے کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قدرت کی عجیب و غریب تربیت تھی جو حضور کے ساتھ جاری تھی۔ جو سرپرست بنتا تھا، جو سہارا بنتا تھا، وہ چھوٹ جاتا تھا۔ ابو طالب حضور کو اپنے ساتھ رکھتے اور بڑی محبت اور شفقت سے آپ کو پالتے۔ جب آپ کی عمر مبارک 9 سال کی ہوئی تو ایک سفر کے لیے شام کو جا رہے تھے۔ حضور نے اصرار کیا تو ابو طالب تجارتی سفر پر ملک شام آپ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں کے عیسائی پادری بحیرہ راہب، اس نے ابو طالب کی اور قافلے کی دعوت کی اور قافلے کا خلاف معمول استقبال کیا۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر چند علامات نبوت دیکھیں اور ان کو پہچان لیا تھا، ان کا اظہار بھی کیا۔ راہب نے حضرت ابو طالب کو تاکید کی کہ اس بچے کو یہودیوں سے بچا کے رکھنا، اور کہا کہ اس بچے کے بڑے ہو کر بڑی شان ہونے والی ہے۔ بحیرہ راہب، جس کا نام جرجیس لکھا ہے، اس نے کئی علامات بیان کی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر علامات نبوت کے طور پر تھیں۔ سفر شام کا 9 سال والا واقعہ اور بحیرہ راہب سے ملاقات کے قصے کا بعض مورخین نے انکار کیا ہے، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ اس کی تفصیلات کو پورے طور پر قبول نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس واقعے کے راوی ثقہ ہیں۔ امام ترمذی نے اس واقعے کی حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ حاکم نے اس واقعے کو بیان کرنے والے راویوں کی سند کی تعریف کی ہے۔ غرض یہ واقعہ سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے، جس کی بڑی تفصیلات ہیں، جس میں ایک بات صرف ایسی ہے کہ جو سمجھ سے بالاتر ہے کہ بلال اور ابو بکر اس سفر میں ساتھ میں تھے، حالانکہ وہ واقعہ اس سفر کا نہیں ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت اللہ تبارک و تعالی نے خود کی ہے۔ آپ کو جاہلیت سے اور بری باتوں سے، بری عادتوں سے اللہ نے ہمیشہ دور رکھا ہے اور صاف رکھا ہے۔ ناچ گانا، ڈھول تماشا، آوارگی، آوارہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، آپ ان تمام بری عادتوں سے محفوظ تھے۔ اعلیٰ اخلاق، بلند ہمت، شرم اور حیا، سچائی، امانت داری، غریبوں کی مدد کرنا جیسی صفات، اعلیٰ صفات آپ کی اندر موجود تھیں۔ بد کلامی اور فحش باتوں سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ آپ بڑوں کا احترام کرتے تھے، کمزوروں کی مدد کرتے، مہمانوں کا اکرام کرتے، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرتے، حلال کمائی کی آپ کو بچپن سے فکر تھی، زیادہ کھانے پینے سے آپ بچتے تھے۔ آپ کی یہی عادتیں تھیں جس کی وجہ سے مکے کے لوگ آپ کو صادق یعنی سچا اور امین یعنی امانت دار کہتے تھے، اور یہ نام اتنا مشہور اور معروف ہو گیا تھا کہ عام طور پر لوگ حضور کو صادق الامین کہا کرتے تھے۔ گھوڑے کی سواری کا اور تیر اندازی کا آپ کو شوق تھا۔ 15 سال کی عمر میں آپ نے تیر اندازی اور گھوڑ سواری سیکھ لی تھی۔ چنانچہ حرب الفجار ایک جنگ ہوئی تھی، اس وقت آپ کی عمر مبارک 15 یا 14 سال کی تھی۔ تیر اندازوں کو آپ نے اس جنگ میں تیر اٹھا کر دیے تھے، حالانکہ اس جنگ میں آپ نے لڑائی نہیں کی تھی اور آپ لڑے نہیں تھے، شامل نہیں تھے، لیکن پھر بھی آپ نے باہر رہ کر تیر اندازوں کو تیر دیے تھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ 13 یا 14 سال کی عمر میں روزگار کے لیے فکر مند ہونے لگے تھے،
چنانچہ بکریاں چرانا جو پیغمبروں کا پیشہ ہے، آپ نے یہی پیشہ اختیار کیا، آپ بکریاں چرانے کا کام کرتے تھے۔ یہ کام آپ نے بنو سعد میں سیکھ لیا تھا بچپن میں۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ آپ ایک قیرات لے کر اجرت پر بکریاں چراتے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک باب بھی باندھا ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا۔ حضرت خدیجہ کا لقب طاہرہ یعنی پاک دامن تھا۔ حضرت خدیجہ تجارت کرتی تھیں، رقم وہ لگاتی تھیں اور تاجروں سے مال دوسرے شہروں اور ملکوں کو بھجواتی تھیں اور ان کو اس کام کا معاوضہ دیا کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ نے حضور کی امانتداری کے بارے میں سنا تو تجارت کا مال شام کو آپ کے ہاتھ بھجوانے کا ارادہ کیا اور پیشکش کی کہ آپ کو میں اوروں سے زیادہ نفع دوں گی، اور اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی سفر پر قافلے کے ساتھ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 24 اور 25 کے درمیان تھی۔ میسرہ کا بیان ہے، اس نے دیکھا کہ تیز دھوپ میں کوئی چیز آپ کے اوپر سایہ کیے رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سفر سے واپس ہو رہے تھے تو بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر سے واپس ہوئے تو خدیجہ نے اپنے مکان کے اوپر سے خود دیکھا کہ حضور کے اوپر کوئی چیز سایہ کی ہوئی ہے۔ پھر جب سفر کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں تو حضور کی ایمانداری اور اخلاق سے آپ بے حد متاثر ہوئیں۔ اس مرتبہ نفع بھی بہت زیادہ ہوا تھا، چنانچہ حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طے شدہ معاوضے سے زیادہ معاوضہ دیا۔ پھر اس سے اتنا متاثر ہوئیں کہ انہوں نے آپ سے شادی کی خواہش کی۔ حالانکہ آپ سے پہلے قریش کے کئی سرداروں کے رشتے منع کر چکی تھیں، لیکن انہوں نے خود حضرت حمزہ کے ذریعے سے رشتہ بھجوایا۔ ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کا نکاح پڑھایا، اور اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کی شروعات ہو گئی۔ میسرہ کا واقعہ موسیٰ ابن عقبہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ وہ ایک معتبر راوی ہیں، لیکن ان کی کوئی کتاب اب موجود نہیں ہے۔ دوسرے راوی جنہوں نے میسرہ کا قصہ اور ملک شام کے اندر یہ عجیب و غریب حالات کو پیش آنے کو بیان کیا ہے، محمد ابن اسحاق ہیں۔ یہ مدنی تابعی ہیں، اکثر محدثین ان کو ثقہ مانتے ہیں۔ تیسرے راوی واقدی ہیں، یہ بہت بڑے سیرت نگار ہیں۔ کئی لوگوں نے ان کو جھوٹا کہا ہے اور کئی لوگ ان کی توثیق کرتے ہیں اور انہیں معتبر راوی مانتے ہیں۔ اور بھی سیرت کی کتابوں میں میسرہ کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام اولادیں حضرت خدیجہ سے ہیں۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا، حضور کی عمر 25 برس اور حضرت خدیجہ کی 40 سال کی تھی۔ وہ دو دفعہ کی بیوہ تھیں۔ حضرت خدیجہ قریشی ہیں، والد کا نام خویلد اور ماں کا نام فاطمہ تھا۔ حضرت خدیجہ کا پہلا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا۔ ابو حالہ بن زرارہ تمیمی کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح عتیق بن عائز مخزومی سے ہوا۔ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا۔ یہ زندہ رہیں اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور صحابیہ ہیں۔ حضرت خدیجہ کے حالات زندگی اور ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ ایک الگ پروگرام میں آپ کے سامنے پورے حالات پیش کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی چلتی رہی۔ جب آپ کی عمر مبارک 35 سال کی تھی تو قریش نے کعبے کی تعمیر نو کا ارادہ کیا اور اس پر چھت ڈالنے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے خانہ کعبہ کی عمارت مٹی اور گارے کی بغیر چھت کی صرف دیواریں تھیں، جن کی بلندی آدمی کے قد کے برابر تھی۔
قریش نے ارادہ کیا کہ اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور اس پر چھت ڈالی جائے، اور جب دیواریں حجر اسود کی بلندی تک پہنچ گئیں تو مکے کے قبائل میں سخت اختلاف پیدا ہوا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کی عزت اس کو حاصل ہو اور وہی اس کو اٹھا کر صحیح جگہ پر نصب کرے۔ یہ معاملہ اختلاف کا بڑھتے بڑھتے جنگ و جدال تک پہنچ گیا۔ دور جاہلیت کے اندر قبائل معمولی بات پر جنگ کر لیا کرتے تھے، غرض جنگ کی پوری تیاری ہو گئی کہ جو جنگ جیتے گا وہ رکھے گا۔ بنو عبد الدار نے خون سے بھری ہوئی ایک بہت بڑی لگن تیار کی اور انہوں نے بنو عدی سے مرتے دم تک لڑنے کا آپس میں معاہدہ کیا، اور خون کی لگن میں ہاتھ ڈال کر یہ معاہدہ اور عہد و پیمان اور پختہ ارادہ کیا کہ جنگ لڑی جائے گی۔ یہ ایک بڑی تباہی اور عظیم فتنہ و فساد کا پیش خیمہ جنگ تھی۔ قریش کئی روز تک اسی الجھن میں رہے، اس جنگ کی تیاریوں میں رہے۔ پھر کچھ لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر صلح صفائی کرانے کی کوشش کی تو اس بات پر اتفاق ہوا کہ دیکھا جائے کہ جو شخص مسجد حرام میں صبح کو سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کرایا جائے گا کہ کون حجر اسود اس کی جگہ کے اوپر رکھے۔ چنانچہ سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے سے دیکھا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 35 برس کی تھی۔ لوگوں نے جب آپ کو دیکھا کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں تو کہا کہ یہ آدمی سچا اور ایماندار ہے، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہوں گے۔ مقدمہ حضور کے سامنے رکھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غور کیا اور ایک چادر منگوائی اور جہاں سے حجر اسود آنا تھا اٹھا کر اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کے اوپر رکھ دیا، اور پھر فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار آئے اور اس چادر کا ایک کونا پکڑ لے اور حجر اسود کو لے کر چلے۔ جب وہ جگہ قریب آ گئی خانہ کعبہ، جس جگہ وہ جو حجر اسود کو رکھا جانا تھا، اور سب لوگ چادر پر حجر اسود کو اٹھا کر اس طرح سے وہاں لے آئے، تو آپ نے ان سے کہا کہ اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو تمہاری طرف سے میں اس کو دیوار میں رکھ دوں۔ سب نے کہا کہ رکھ دیجئے۔ حضور نے حجر اسود اٹھا کر خانہ کعبہ میں اس کی جگہ کے اوپر نصب کر دیا۔ سیرت ابن ہشام کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو ایک بہت بڑی جنگ سے بچا لیا۔ آپ کے معاملے میں جس حکمت اور تدبیر سے کام لیا گیا تھا، اس سے بڑھ کر کوئی اور حکمت و تدبیر نہیں ہو سکتی، اور اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ نبوت کے بعد آپ نے تمام انسانوں اور دنیا کی قوموں کو جس طرح سے جنگوں سے نجات دی ہے کہ پوری دنیا حضور سے پہلے مختلف قسم کی جنگوں کے اندر مبتلا تھی، تو آپ نے دنیا کے اندر امن کا جھنڈا سب سے پہلے اس طرح بلند کیا کہ اپنے شہر مکے کے اندر چھڑ جانے والی ایک زبردست جنگ سے اس شہر کو محفوظ رکھا۔ یہ واقعہ دراصل اسی چیز کی علامت تھا کہ اب ان کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر امن اور عدل قائم ہوگا۔ اس واقعے سے مکے کے لوگ جان گئے، آپ کے فہم، تدبر اور آپ کی سمجھداری سے لوگ واقف ہو گئے۔ یہ واقعہ تعمیر کعبہ اور تحکیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بیان کیا جاتا ہے، اور آج تک دنیا اس واقعے کے ذریعے سے جانتی ہے کہ انصاف اور عدل کیسے قائم کیا جاتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے اندر امن کے پیامبر ہیں، اور امن کو قائم کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اگر آپ کی باتوں کو تسلیم کر لیا جائے اور آپ کی باتوں کو قبول کر لیا جائے تو دنیا میں امن قائم ہوگا، اختلافات سے دنیا ختم ہوگی۔ کس قدر افسوس اور صدمے کی بات ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے کر لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں،
اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے اندر سے جھگڑے ختم کرنے، اختلافات کو دور کرنے، انسانوں کے دلوں کے اندر پیار اور محبت پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق لینے اور دنیا میں امن و امان قائم کرنے، انصاف اور عدل قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔